خان صاحب کے بارے میں کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ خالی ایم ایل اے بننے کے لیے یا وزیر بننے کے لیے پاپولر نہیں ہے. ان کی شخصیت علاقے میں ہر وقت اویلیبل ہونے کی کے نام سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں. میرا جو پرسنل سروے تھا جو میں نے تقریباً 1-1.5 مہینے سے میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں لوگ بڑے محبت سے ان سے پیش آتے ہیں. بہت ڈاؤن ٹو دا ارتھ پرسنالٹی ہے. کوئی چھوٹا بڑا وہ تمیز نہیں رکھتے کہ جی کون میرے پاس آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. جو بھی بندہ علاقے کا کسی بھی کام سے ان کے جو سیکریٹریٹ میں خداداد ہائٹ میں جو الیکشن آفس ہے جو ایک سارا سال ایک ڈیرا داری ٹائپ چلتی ہے, ایک ہمارے پنجاب کا کلچر بھی ہے, تو میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میں انجم وکیل خان سے ملنے آیا ہوں لیکن میری ملاقات کسی نے نہیں ہونے دی. میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ میں انجم وکیل خان صاحب کے پاس یہ کوئی ذاتی کام لے کے آیا ہوں یا کوئی علاقے کا اجتماعی کام لے کے آیا ہوں یا کوئی تھانہ کچہری لے کے آیا ہوں اور میری انجم وکیل خان نے مدد نہیں کی. میں نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا. یہ نہیں کہ میں ان کا سپورٹر ہوں, ان کا ووٹر ہوں, یا انہوں نے مجھے حلقے میں NA46 میں فوکل پرسن تعینات کیا ہے تو شہر میں اس لیے بات کر رہا ہوں, یا بات بغیر کسی انفارمیشن کے کسی بھی ان کے جو میرا وادی ہے, جود ہے, کیا کہتے ہیں گولڑا ہے اور شالہ دتا ہے, کہیں پہ بھی آپ جائیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کا نام بولتا ہے. جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے لیے نواز شریف ضروری ہے, اگر نواز شریف کے پروجیکٹ آپ اس پاکستان سے نکال دیں تو میرا نہیں خیال کہ کھائیوں کے اور کھنڈرات کے علاوہ کچھ بچے گا. نواز شریف کیوں آ رہا ہے؟ یہ آج کل آپ گانا سنتے ہیں نا کہ ملک سنبھالو نواز شریف, پھر سے سنبھالو نواز شریف. اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ جن جن مسائل سے پاکستان گزر رہا ہوتا ہے, خواہ وہ انرجی کرائسس ہو, خواہ وہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, خواہ وہ صنعت کا ہو, خواہ بے روزگاری کا مسئلہ ہو, انفراسٹرکچر کا ہو, ایئرپورٹس کا ہو, ڈیم کا ہو, روڈ کا ہو یا سی پیک کا ہو, یہ سارے وہ میگا پروجیکٹس ہیں جن میں سے میرا خیال ہے کہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی بھی آپ اگر لسٹ نکالیں تو جرمنی کی جو موٹر وے تھی وہ نمبر 1 پہ تھی, وہ میں چیک بھی کر سکتے ہیں. میں پچھلے دنوں لاہور گیا, لاہور میں میں نے کہا کہ چلے یار تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ یار میاں صاحب کی جگہ کوئی اور وقتی طور پہ آپشن کیا ہونی چاہیے. میں نے دائیں دیکھا تو مجھے کلمہ چوک کا انڈر پاس نظر آیا, بائیں دیکھا اورنج لائن نظر آئی, سامنے دیکھا میٹرو نظر آئی, دوبارہ پیچھے مڑ کے گاڑی میں نے کہا یو ٹرن کرتا ہوں تو مجھے موٹر وے نظر آئی. میں نے کہا مجھے تو کوئی اور آپشن سمجھ نہیں آ رہا. اگر کسی نے موٹر وے میاں نواز شریف کے مقابلے کی, بلکہ میں کہوں گا کہ ان سے 50% کم سٹائل والی بھی اگر بنائی ہے تو مجھے بتا دیں. 1988 میں لانچ ہوا تھا اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, وہ 2013 سے لے کے 2018 تک میاں محمد نواز شریف میرے قائد نے اسے پائے تکمیل پہ پہنچایا. جیسے ہی پہنچایا تو مخالفین کہتے ہیں جی کرپشن ہو گئی ہے. وہ اللہ کے بندو, جس چیز میں 70-80 کروڑ میں بدلا تھا وہ ادھر 6-7 ارب پہ یا 10 ارب پہ چلی گئی. کیا وہ کرپشن نہیں تھی؟ اس کو ڈیلے کرنا بھی کرپشن تھا, اس پہ کام نہ کرنا بھی کرپشن تھا, اس کو اس پروجیکٹ کو کولڈ سٹوریج میں ڈالنا بھی کرپشن ہی کہلاتا ہے. جو بندہ کام کرتا ہے اس پہ سارے تنقید کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ میٹرو بنائی لاہور کی, میٹرو بنائی اسلام آباد کی, اور ایک میٹرو بنائی ملتان میں. ان تینوں کی لاگت تھی 90 بلین 900 کروڑ. ٹھیک ہے. اچھا, جب مخالفین نے تقریر کی, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے قائد نے کہا ہے کہ میں ایسے بندے کا نام نہیں لیتا جس نے میرے ادارے کے, میرے ملک کی پاک فوج کے اداروں پہ گراؤ جلاؤ کیا, جس نے ٹول پلازوں کو آگ لگائی, جس نے ملک میں امن و نقص و امن کا مسئلہ پیدا کیا, غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی. ٹھیک ہے.
اچھا، انہوں نے ایک میٹرو بنائی جس کی لاگت میرا خیال ہے کوئی 125 ارب سے بھی کراس کر گئی ہے. تو باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں اپنے جو قائد میاں محمد نواز شریف جس طرح پاکستان کے لیے ضروری ہے، اس طرح اسلام آباد میں میرا لیڈر ہے جس کا نام ہے خان انجم عقیل خان، وہ کیوں ضروری ہے؟ مہر آبادی میں چلے جائیں تو کام سی ٹی اے کا ہے، لیکن روڈ کی پختگی ہے وہ انجم عقیل خان کروا رہا ہے. آگے چلے جائیں گولڑے میں، اسکول بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے، ایجوکیشن منسٹری کی ذمہ داری ہے، لیکن اسکول کون بنا رہا ہے جی؟ انجم عقیل خان بنا رہا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ اور پروجیکٹس ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 سال پہلے کشمیر ہائی وے نے کمپلیٹ ہو جانا تھا، 5 سال پہلے. تو 4 سال صرف باتیں ہوتی تھی، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس پہ نیب کا کیس کر دو، اس کو یہ کر دو. لیکن وہ موٹر وے اور یہ جو کشمیر ہائی وے ہے اور میٹرو ہے، یہ وہیں کی وہیں تھی. 16 مہینے کی ایک شارٹ ٹرم گورنمنٹ ملی. ہمارے قائد باہر تھے شہباز شریف صاحب کو 1 ہفتے کی ریکارڈ مدت میں انہوں نے میٹرو جو فنش ہونے والی تھی اس کو فنش بھی کیا اور اس کو آپریٹ بھی کیا. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ مارگلہ روڈ بھی آپ دیکھ رہے تھے، نام سن رہے تھے، 1990-95 میں یہ ایل او پی میں آئی تھی، لیکن مکمل کرنے والا جو ہے وہ کرپٹ کہلاتا ہے، اور جو اس کو ڈیلے کرتے ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں اور ان سے باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو جس طرح ہمارے ملک کے لیے نواز شریف ضروری ہے، اسی طرح ہمارے حلقے کے لیے انجم عقیل خان جیسا مخلص اور جو اپنے آپ کو عوام کا خادم کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں لیڈر نہیں ہوں، وہ کہتا ہے مجھے منسٹریاں نہیں چاہیے، مجھے عوام کا پیار چاہیے، عوام کے لیے میں دن رات حاضر ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہ وہ دیکھتا ہے سردی ہے، نہ وہ دیکھتا ہے گرمی ہے، نہ وہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے. رات 2 بجے بھی کسی کا مسئلہ ہو، میں نے یہ دیکھا ہے، میرے یہ نالج میں ہے. میری ایک سمجھ لیں کہ ایک سروے ہے جس میں نے یہ دیکھا ہے کہ رات کو 2-2:30 بجے بھی آپ فون کریں نا، ٹھیک ہے، اگلا بندہ آپ کا کام ضرور کرے گا. کام نہیں بھی ہوتا، اگر وہ لیٹس سپوز ہفتہ ہے، اتوار ہے، سرکاری ادارے بند ہیں، تو آپ سے مل ضرور لے گا اور آپ کا کام 2-4 دنوں میں 10 دنوں میں کام بھی ہو جائے گا.